اذان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے یہ تیجا، 40واں، 10واں، جمعراتیں، برسیاں، 11ویاں، 22 رجب کے کنڈے، محرم کی نیازیں، میلاد کی نیازیں، سب کی سب یعنی ایکٹیویٹیز خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون 40ویں کے کارڈ چھپتے ہیں، جس طرح آپ کے شادی کارڈ ہوتے ہیں، اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم کو مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہے، اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا نا، اس کے لیے ساری ایکٹیویٹیز آپ کریں، جو بھی ماڈرن طریقہ اڈاپٹ کریں۔ مثلاً اب کسی کا جنازہ ہے اور آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ فیس بک پہ لگائیں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوں۔ اخبار میں بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں، یہ تو ایک دین کی بنیادی ایکٹیویٹیز ہے نا جنازہ پڑھنا۔ ہم ادر دین وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر فوت ہوئیں، آپ نے کسی کا تیجا، 40واں، 10واں نہیں کیا، بلکہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے صرف سوال پوچھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کس بیٹی کا تیجا، 40واں، 10واں کیا ہے، تو آگے اس کی جو شکل بنے گی نا، اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ وہ خود ہی کہے گا جی وہ تو کوئی اس طرح تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کیا۔ تو جو چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی، وہ آپ نے خود سے دین کے اندر داخل کی ہوئی ہے، اور باقی لوگوں کو اتنا پابند کر دیا کہ جو نہیں کرواتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر مدرسوں سے باقاعدہ، اب مجھے نہیں پتا، کئی سال پہلے تک تو یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت 300 روپیہ تقریباً ریٹ تھا، پھر بڑھتے بڑھتے اب تو شاید 1000 روپے تک پہنچ چکا ہو ریٹ ایک قرآن کا، اور مجھے تو لگتا ہے یہ 1000 روپے میں بھی سستا ہے قرآن اگر دیکھا جائے۔ ہو سکتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہی آپ کو دیتے ہوں ایک قرآن۔ تو یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ مردوں کو زبردستی اللہ سے بخشوائیں گے اس کے ذریعے۔ آپ کے پنجاب میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر 40 دن کے لیے خیمہ لگ جاتا ہے قبر کے اوپر، اور شفٹوں میں حافظ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی جیسے ہی لوگ یہاں سے ہٹتے ہیں نا، پھر فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے۔ وہ کہتے ہیں 40 دن آتے رہیں گے، تنگ آ کے چھوڑ ہی دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ 40 دن پورے کرواتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی قرآن تو امتیوں نے ایسا پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو بھی شرمندہ کرے۔ بھئی کسی صحابی کے مرنے پہ تو 40 دن تک تو وہ قرآن نہیں اس کی قبر پہ پڑھتا ہوگا، یعنی امت نے سلف کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، خلف نے سلف کو شرمندہ کر دیا ہے، اتنا زیادہ قرآن پڑھا ہے۔ اور ان لوگوں کی قبروں پہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، ان کے بارے میں تو اکثریت کی تو یہی حالت ہونی جو سورۃ الفرقان میں آیا ہے، آیت نمبر 30 کے اندر، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا قیامت والے دن۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بھائی، قرآن آپ نے خود کھول کے دیکھا نہیں ہے۔ بڑا کہا جاتا ہے جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن قرآن سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ اس کا تاریخ پہلو ہے۔ آپ کوئی اخبار اور میگزین بھی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو بوڑھے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ دکانوں پہ جا کے نا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے جو اردو پڑھ سکتا تھا، تو اسے اخبار دے کے کہتے تھے کہ پڑھ سنا آج کیا خبر میں ہے۔ لیکن وہ جن بابوں کو آپ یاد کرتے ہیں نا، ان بابوں کے بارے میں آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی قرآن پکڑ کے مولوی کو دیا ہو کہ پڑھ بتا، مجھے بتا اللہ نے کیا لکھا ہے۔ بزرگ ساڈے ماشاءاللہ جتنے بڑے پرہیزگار سے سانو پتہ ہے، لوگ ویسے بزرگوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ اسلام نے جتنا اچھا دور یہ دیکھا ہے نا صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد، پچھلی 1000 سال تاریخ میں اسلام پہ اتنا اچھا دور نہیں آیا کہ ہر بچے کے موبائل میں قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے تو بزرگوں نے کیا، ان کے ٹیچرز نے جن سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے وہ بھی خالی ناظرہ ہی ہوتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا۔ بہرحال یہ یعنی اس طرح کی رسومات چل رہی ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھیں میت کے اوپر وہ سوگ کرتے ہیں۔ سوگ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، سوائے
بیوی کے وہ اپنے خامند کے مرنے پہ 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے گی. 3 دن سوگ کرنا ہے آپ نے، بالکل وہ تو درست ہے. لیکن وہاں جا کے وہ پھر الفاتحہ کہتے ہیں اور 1 دفعہ سورۃ الفاتحہ، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو مردے کو وہ ایصال ثواب کرتے ہیں. اور جتنی دفعہ کرتے ہیں وہ مطلب وہ کر کے کرتے ہیں. دعائیں مغفرت کریں آپ، میں نے دعائیں پہلے بتائی ہیں. اس طرح قرآن پڑھ کے بخشنا تو ثابت نہیں ہے. اور اولاد اگر خود پڑھ رہی ہے قرآن تو وہ آٹومیٹکلی ثواب ملے گا. اولاد کو تو بخشنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اس کے لیے ماں باپ کا مرنا بھی ضروری نہیں، زندگی میں بھی ان کو ثواب ملے گا. پھر وہ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے. کہتے ہیں 70,000 دفعہ کلمہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھ لیا وہ بخشا گیا. اور کئی جو بوڑھیاں ہیں، بوڑھے ہیں، انہوں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھے ہوتے ہیں اور ایکسٹرا پیکج بھی بنا کے رکھے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے کوئی قریبی فوت ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے 70,000 دفعہ، مراد یہ کہ یہ لے جنت کا ٹکٹ. اور یہ بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ کام کیا. آپ فضائل اعمال ذرا کھول کے دیکھ لیں، اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. نبی علیہ السلام کی وفات سے آلموسٹ 650 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ وہ شیخ قرطبی جو ہیں وہ ان کا ٹائم پیریڈ یہی بنتا ہے. وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی کا بیان ہے. شیخ قرطبی کو بھی بیچارے کو نہیں پتا ہوگا، اس کی طرف ایک منسوب ہے. شیخ زکریا کاندھلی فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نا وہ ایک ایسے نوجوان سے ملے کہ جسے کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں. اللہ اکبر. صحابہ کو نہیں ہوتا تھا. آپ حدیث سن چکے ہیں بخاری مسلم کی کہ وہ نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ جو 2 قبر والوں کے اوپر جو ٹہنی کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہوئی، صحابہ کو نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. حضور نہیں بتایا. بلکہ مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں آگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو صحابہ نے تو سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، حضور کا خدمت گزار ہے. ظاہر ہے جی ہم بھی ہوں تو یہی کہیں. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو. اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، اللہ نے مجھے دکھایا وہ آگ کی بنا کے اس پر ڈال دی گئی ہے. اب باقی اصحاب میں سے اگر کسی نے ایک رسی بھی چھوٹی سی یہ سمجھ کے اٹھائی کہ مال غنیمت میں اس کی کیا ویٹیج ہے اور گھر لے گیا تھا، فوراً گھروں کو باغے لا کے حضور کے پاس جمع کروائی کہ بھئی یہ آپ ہوتے تو آپ کہتے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. تو محبوب کے ساتھ جو ڈائریکٹلی اٹیچ بندہ ہے اس کو اس نسبت نے کام نہیں دیا جب اس نے کام غلط کیا. کیونکہ محبوب کے ساتھ تو آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے سر. اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. تو آپ جو مرضی لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں. بال وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ جی اس نے نوجوان نے چیخ ماری، اس نے کہا میری ماں کو جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہیں فرشتے. تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کی تصدیق کرنی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آواز آئی، پتہ نہیں یہ آواز ٹھیک آئی ہوئی ہے کہ غلط، قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں نا وہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا ہوا TCS کروا دیا کوریئر سروس کے تھرو، اور دل میں نے نیت کی کہ میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان مسکرانا شروع ہو گیا کہ وہ 70,000 دفعہ کلمہ اسے پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور شیخ فرماتے ہیں مجھے اس واقعے سے 2 چیزوں کی تصدیق ہو گئی. ایک تو یہ تصدیق ہوگی کہ یہ صاحب کشف جو ہے یہ صحیح ہے، واقعی اس نے دیکھا ہے، یعنی وہ جہنم سے جنت کا فیصلہ ہوا ہے. دوسرا مجھے یہ بھی تصدیق ہوگی کہ 70,000 دفعہ کلمہ اگر کسی کو TCS کروا دیا جائے ارجنٹ میل سروس کے تھرو تو اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ ان کا معیار ہے چیزوں کو چیک کرنے کا، کہانیاں بنانے کا، ان میں رنگ بھرنے کا. تو سر جب آپ لوگوں کو یہ چیز بتائیں گے تو لوگ تسبیح پہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہی پڑھیں گے نا، پھر قرآن تو نہیں ترجمے سے پڑھیں گے. اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھو پھر اس پہ عمل کرو پھر اس کی تبلیغ کرو. اس کی بجائے چپ کر کے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لو، دیٹس آل. اور آپ پڑھ لو اور سب کی طرف سے ایک دفعہ پڑھ لو، عیاشی کی زندگی گزارو. کس غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کا جنازہ نکالا ہے. اسی کی آپ باقیات آپ دیکھ لیں، پھر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں گٹلیوں پہ. وہ کہتے ہیں 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ،
1.25 लाख दफ़ा जनाब कलमा, और फिर बाकायदा जब दुआ हो रही होती है तो उसमें बताया जाता है कि इतने कुरान, इतना कलमा, अच्छा जी, और फिर ये बताया जाता है जी तीसरा कलमा इतनी दफ़ा, तीसरा कलमा ज़्यादा से आता है ना, पहला कलमा इतनी दफ़ा, दुरूद शरीफ इतनी दफ़ा। और जो बीच में कुछ लुच तलने वाले होते हैं ना, वो दुआ के दौरान भी कह देते हैं कि जी 1000 दफ़ा जो है ना सूरह इखलास मेरी तरफ पूरी पाओ, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है या नहीं है, मान वो उन्होंने करना इसलिए होता है कि मतलब वो जो लवायकीन है उनको पता चल जाए कि इसने भी लुच तलब है। और बाज़ औक़ात तो पूरी लिस्ट बन के आती है ना, उसमें नाम भी पढ़े जाते हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। तो अगर किसी का नाम स्किप हो गया तो वो इस तरीके से भी अपनी एंट्री लगवाता है। जो लोग ज़ाहिर है कि जी बगैर वजू के सिर्फ रिश्तेदारी निभाने के लिए जनाजे पढ़ दें, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जितने पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, आप देखें कितने साफ़ी वहाँ पहुँचे होते हैं, बस वो इसी तरीके से पढ़ देते हैं, कहते बस ठीक है, एक हाज़िरी लगवाने के लिए आए थे। इसी आप देखें जनाजा पढ़ने के बाद वो ढूंढ के बंदे को मिल के जाते हैं कि भी ताकि उसको इंश्योर करें कि हमने जनाजा पढ़ा है। हालांकि वो उसको दुआ जनाजे की सुन लेना तो अक्सर लोगों को नहीं आती होती, तो क्या पढ़ के गया वहाँ से, वो सिर्फ हाज़िरी लगवाने के लिए आते हैं।